ساری دنیا میں کفن خرید کر لے کر جا رہے ہیں. کہاں آپ کو ایسے راشد ملے گا؟ آپ اپنی لائف کو صبغۃ اللہ بناؤ. یہ رب کا وعدہ ہے زیارت عاشورہ میں کیا؟ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ يَرْزُقَنِي طَلَبَ الطَّارِقَ مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زین فرس سے زمین پر گرتے ہی نیند باز آنکھوں سے جب حسین نے دیکھا کہ تاراجی قیام کیا جا رہا ہے، بیویوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہے، پہلی بار حسین نے کیا کہا؟ خدایا میں غریب ہو گیا. اس وقت سے مبشری تاریخ اہل سنت ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے پورے کربلا میں ایک آواز گونجی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ. حسین تم مٹے نہیں، حسین تم غریب نہیں، حسین اب اللہ پر چھوڑو. اللہ دست ید اللہ سے آپ کو راشد، آپ کو بلند اور آپ کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے. دنیا کا پہلا جنازہ جو مرنے کے بعد، شہادت کے بعد 14 معصومین کی روزے کی زیارت کا شرف جس کے جنازے کو ملے، اپنا کوئی اس کے جنازے میں نہیں تھا، لیکن رب نے کہا یہ راشد ہے، اس کو زیارت میں خدا دست ید اللہ ہی سے کروا دوں گا. اور وہ شہادت کے وقت جو حالات تھی وہ سب تفصیل میں نے بیان کیا کہ خواب میں انہوں نے فقیر کو کیا بیان کیا. میں نے انجوائے کیا شہادت کے اس پل کو. تم درد کا نام دیتے ہو. راشد اور ساقط کربلا میں جو پرسنالٹیز ہمیں نظر آتے ہیں، جو پرابلم، آزمائشات، پریشانی، شوہر کا، فائنانشلی، سائٹی، مجھے نہیں پتا، اولاد کا امتحان رہا باپ سے لے لے، بچی کو اس کے گھر میں کچھ پریشانی ہو، وہ 10 سال آپ کو پیچھے کو لے جائے. حسین کہتے تم ساقط ہو، اور جو ساقط ہو جائے تو ملعون ہے. جو حسین ہے وہ راشد ہے. وہ کبھی ناامید نہیں ہوتے، وہ کبھی گڑگڑاتے نہیں ہیں. ان کے چہرے کا رنگ اترا ہوا قابل رحم چہرہ کبھی کسی حسینی کا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد راکب، ان سب کی تفصیل ہم نے گفتگو کی. راکب وہ پرسنالٹی جو ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں، جو اسٹیگننسی کا شکار ہو، جو اسٹرک ہو جائے، جس کی شخصیت میں ٹھہراؤ آ جائے، جو نہ یزید کے ساتھ دے رہے نہ حسین کے ساتھ دے رہے. علی کے صحابی ہے لیکن مولا سے کہہ رہے آپ جاؤ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. حسین نے کہا انتم راکب، تم اب تک راشد تھے لیکن اب کیا ہو گئے ہو؟ راکب بنے. اب ہم قرآن کی دامن کو تھام کر ڈیلی چل رہے ہیں کہ اللہ مجھے، میرے بچوں کو، میرے ہسبینڈ کو، میرے پیرنٹس کو، میرے بھائی کو، میرے بھتیجوں کو، میرے بھانجوں کو، میرے سارے چاہنے والوں کو، بلکہ میں کہوں گی ہر علی ولی اللہ کہنے والوں کو راشد بنائے. اور راشد بنانے کے لیے ہم نے قرآن کے دامن کو تھاما. سب سے پہلے ہم نے حضرت آدم کی دعا کا سہارا لیا کہ آدم نے کیا دعا کی، کس انداز میں کیا، اس دعا کا اثر کیا ہے، اس دعا کے اندر میننگز کیا ہے. اس دعا کو آپ نے بیفور نماز، آفٹر نماز، نماز کے دوران کیسے پڑھنی ہے، یہ تفصیلاً گفتگو کی. اور کل راشد بننے کا سیکنڈ اسٹیپ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ اس وقت راشد بنو گے جب آپ کا وجود بابرکت بن جائے. اور آپ کے وجود کو بابرکت بنانے کے لیے ہم نے قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مؤمنون کی، اگر کسی کو یاد ہے بتائیے، آیت نمبر 29 کی ہم نے تلاوت کی. جو کس کی دعا تھی؟ حضرت نوح کی دعا تھی. وہ حضرت نوح جس نے 950 ایئرس تبلیغ کیا لیکن کوئی آؤٹ پٹ انہیں نظر نہیں آئی. وہ حضرت نوح جس کا اپنا بیٹا گمراہ تھا، دشمن تھا. وہ حضرت نوح جس کی اپنی وائف بنی تھی، دشمن بنی ہوئی. وہ حضرت نوح جس کے بارے میں قرآن کریم میں 114 آیتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا ہے. 43 ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت
جب کشتی میں سوار ہونے کے لیے وہ قدم اٹھا رہے تھے، آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ سامنے تختی ہے، پنجتن کا نام ہے، ان کے ناموں کو اپنے زبان پہ جاری کرنے سے پہلے، کشتی میں سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ ہستی ہے جسے پہلی بار دنیا میں بسم اللہ کی رب نے کیا دی؟ تعلیم دی. اور کون سی دعا رب نے سکھائی؟ جو میں نے آپ سے کہا، قنوت میں پڑھیے گا، سجدے میں پڑھیے گا، رب میرا مجلس میں آنا، رب میرا مجلس میں بیٹھنا، رب میرا مجلس سے اٹھنا، رب میرے ہاتھ کا اٹھنا، رب میرے لیے ممبر پہ بیٹھ کے پڑھنا، میرے کچن میں جانا، میرے کچن میں ہانڈی چڑھانا، میرے ٹیبل پہ لگانا، میرے بچوں کو بلانا، میرے بیڈ روم میں جانا، میرا صبح سویرے بیڈ روم سے نکالنا. کس دعا کے ساتھ؟ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، بابرکت قرار دے. اور کل میں نے بتایا کہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی نے فرمایا جو کوئی اس دعا کو پڑھ کرے گا، جو کوئی اس دعا کو پڑھ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی صحرائے محشر میں آپ کو کیا عطا کرے گا کہ جنتی عبایا، جنتی کوٹ پہنا کر آپ کو عزت کے ساتھ لوگوں کے سامنے محشور فرما دے گا. پیاری دعا ہے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. اور کل ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری یہ مسٹیک ہے، ہمارے یہاں پر یہ ایک غلط پیرنٹنگ کی گئی ہے، ہمارے یہاں پر ایک غلط سوچ ہمیں جو ہے دے دی گئی ہے کہ برکت رزق کیا صرف دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، یا اللہ میرے پیسوں میں برکت دے. کل قرآن کی آیات کی روشنی میں نے 5 برکتیں آپ کو بتا دی کہ پنجتن کے نام سے یہ 5 برکتیں اگر آپ کی لائف میں آ جائے، مال میں، دولت میں، عزت میں، وقار میں، اللہ سبحانہ و تعالی دست ید اللہ سے ہر ایک طرح کے برکتوں کو آپ کے قدموں میں انڈھیل دے گا، آپ کے قدموں میں انڈھیل دے گا. پہلی برکت کیا تھی؟ افراد بابرکت. یہ کل ہم نے آپ کو بتایا کہ انسان خود بابرکت بنے. یہ دعا نہ کرے میرے رزق میں برکت دے، یہ دعا نہ کرے میرے مال میں برکت دے، دعا کرے میرا بچہ بابرکت بن جائے، دعا کرے میری بچی بابرکت بن جائے. کیونکہ حضرت عیسیٰ نے کیا دعا کی تھی؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، خدایا مجھے بابرکت بنا. اور رب نے ایسے بابرکت بنا دیا کہ مریض پہ ہاتھ پھیر دی، شفا مل گئی، مردے کو حکم دیا زندہ ہو گیا، کیچڑ پہ دم کیا وہ اڑان لی، جہاں جہاں خشک زمین سے وہ گزرتے تھے وہاں سبز اگنا شروع ہو جاتا تھا. سب نے کہا اس چیز سے بابرکت، کہیں پہ رزق میں، کہیں پہ مال میں برکت ہے. اس لیے کہ ان کی پہلی دعا کیا تھی؟ ماں کی گود میں جب ماں پہ پلیٹ لگا دی گئی، انہوں نے کہا وجعلنی مبارکا، مجھے اپنے ماں کو بدنام کرنے کا وسیلہ نہ بنا، میں اپنے ماں باپ کے لیے آر کا باعث نہ ہوں. یہ تو پرابلم ہے نا ہمارا. ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارا سر جھکتا ہے کبھی کبھار، ہمارے بچے ہماری کمر توڑ کے رکھ دیتے، ہمارے بچے بڑھاپے میں سہارا بننے کے بجائے سیپریٹ ہو جاتے، ہمارے بچوں کو آپ کا درد نظر نہیں آتا، بچوں کو ہمارا احساس نہیں ہوتا. اس لیے کہ ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں. جو اصل مال ہے، جو اصل کمائی ہے، جو اصل دولت ہے، اس اولاد کو خزانہ اور ٹریجر بنانے کی ہم کوشش نہیں کرتے. قرآن نے پہلا اسٹیپ برکت کا کل ہم نے بتایا کیا ہے. وہ یہ کہ آپ مال سے پہلے، رزق سے پہلے، دولت سے پہلے، عزت سے پہلے آپ یہ دعا کریں آپ کی اولاد، آپ کے فیملی ممبرز کیا بنے؟ بابرکت بنے. ٹھیک ہے، افراد بابرکت ہو. سیکنڈ، کل ہم نے آپ کو بتایا سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 31 جہاں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دعا کرو تم خود بابرکت بن جاؤ، تمہارا شوہر بابرکت بن جائے. وہ 10,000 لائے تو 10 کروڑ سے زیادہ اس کے اندر برکت دکھائی دے. وہ آثار، وہ آؤٹ پٹ، اسی میں مہمان کو بھی فارغ کرے، اسی میں مجلس بھی رکھ لے، اسی میں سے خمس بھی نکالے، اسی میں سے فقیر کو بھی کھلائے، اسی میں سے رکھ رکھاؤ بھی، اسی میں سے صلہ رحمی بھی. اس لیے کہ آپ کا شوہر کیا ہے؟ بابرکت ہے، وہ بابرکت. اور خدا نے
आराफ आयत नंबर 96 में कहा, जहाँ तेरे बच्चे बाबरकत बन जाए, जहाँ तेरा शौहर बाबरकत बन जाए, जहाँ तुम खुद बाबरकत बन जाओ, वहाँ तुम्हारा मकान तो बहुत बाबरकत बनेगा, मकान बाबरकत बनेगा। इब्राहिम जहाँ से गुजरा, खुदा ने बिबरकता मुबारका, मक्का को क्या कर दिया? बाबरकत, है ना। निशापुर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम वज़ू करने के लिए एक पत्थर के ऊपर ठहरे, खुदा ने पूरे निशापुर को इस तरह बाबरकत की सारी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव स्टोन निशापुर के पत्थर से निकलना शुरू हो गए। बाबरकत समझ नहीं, आप किसी कहते क्या? बाबरकत। आपके सिंध में मौला अली का गुजर हुआ, मकाम क्या है ये, मौला कदम का, खुदा ने उस मकान को बाबरकत बना दिया। जब इंसान खुद बाबरकत बन जाए, वो जहाँ जहाँ जाएगा उस मंजिल को भी बाबरकत बना देगा। इस्तांबुल में देखिए, मैं हैरान हो गई, मेरी रोटी खड़ी हो गई। इस्तांबुल जहाँ मैं मजलिस पढ़ने गई तो मैंने देखा कुरयानियत फुहशा क्या नहीं है, वहाँ पर एक ऐसी जगह है, औलाद अली इब्न अबी तालिब में से किसी का गुजर हुआ है, वहाँ सब बीमारों को शिफा मिल रही है। वहाँ इस कदर खूबसूरत गुंबद बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, और सारे मुस्लिम भी आके वहाँ मांग रहे, कह रहे ये बाबरकत जगह है, यहाँ से हमें हमारी दुनिया और हमारी आखिरत मिलती है। एक बीमार बेटी इमाम हसन मुज्तबा की सफिया बिन्त हसन करबला से 6 घंटे के डिस्टेंस पर, उस कदर बीमार कि पुश्त नाका से ज़मीन पर गिरती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होने की वजह से, फिर तमाचों पे तमाचे खाने की वजह से वो पुश्त नाका से ज़मीन पर गिरती है। यानी ये करबला से 6-7 घंटा तक तो पैदल इन्हें ले जाया गया था ना, पैदल चलने पर मजबूर किया था। फिर बहुत बीमार हुई, इनको नाके पर बिठाया, लेकिन वहाँ से गिरी, वहीं पर ये डेथ हो जाती है, शहादत हो जाती है। आज खुदा ने उस बच्ची को, 4-5 साल की बच्चियाँ थी, 4-5 साल तो मिली थी, ऐसे मुबारक इमाम हसन की औलाद में से थे, तो जिस भी एज की थी, उस मकाम को खुदा ने ऐसे बाबरकत बना दिया, जिसकी माँ को पीछे मुड़ के देखने की इजाज़त ना दी गई, जिसके भाई को गुस्ल कफन की इजाज़त ना दी गई, मगर रब ने आज उस मकान को ऐसे बाबरकत बना दिया है कि आप जब वहाँ ज़ियारत के लिए जाओ, मैंने काउंट की तो 270 मुझे मिला, यूँ पंजा लगा हुआ है मेहंदी लगाकर, और अपनी पिक्चर्स लगाई हुई है कि मुझे इन्होंने यहाँ पर शिफा दी। कैंसर के पेशेंट है, अपाहिज है, जिनके पेट नहीं है, जो बेऔलाद है, क्यों? क्योंकि वो वजूद नाज़रीन बाबरकत, तो आज उस मकान को भी खुदा ने मकान बाबरकत बना। सेकंड और थर्ड क्या है, जब आप बाबरकत, जब जहाँ से आप गुजरोगे वो बाबरकत, तो आपसे रिलेटेड, आपसे जुड़े हर चीज़ को खुदा क्या बना लेते हैं? बाबरकत बना लेता है। अबाए अली, अम्मामे रसूल, ज़ुल्फ़िकार अली इब्न अबी तालिब, मैंने कल बताया ये कपड़े का टुकड़ा कुछ भी नहीं है, ये कराची की मार्केट से आप खरीद कर लेकर आए हो, बट ये ऐसा है, मंसूब है, जुड़ा गया है किसी ऐसे हस्ती के साथ जो बाबरकत था, है ना, जो बाबरकत था। और अपने घर किसी के नीचे आ जाओ, झुको, मैं तुम्हें भी बाबरकत बना दूंगा। तुम हिंदू हो, आ जाओ, मांगो, मैं तुम्हें औलाद। तुम सुन्नी हो, आ जाओ, मैं तुम्हें शफा। तुम क्रिश्चियन हो, आ जाओ, इसी कलम के साए से तुम्हारी दुनिया समेट के तुम लेकर चले जाओ। इसलिए कि अब्बास बाबरकत था, अब्बास से जुड़े हर चीज को अपने दस्ते अल्लाही से क्या बाबरकत बना दिया, बाबरकत बना दिया। मेरी मानी, मेरी बहनें, ऐसे कीजिए, ये नहीं कि आज हमने कमीज खरीद ली 10,000 की, जल गया, कल हमने दुपट्टा ब्रांड का खरीद लिया, इस्त्री लगाते हुए जल गया। ऐसा कीजिएगा, सबसे पहले आप खुद बाबरकत, फिर आपका घर बाबरकत, उसके बाद आपसे जुड़े, आपसे मंसूब हर एक चीज को ऐसे बाबरकत बना दे, ऐसे बाबरकत बना दे, कनाअत के खजाने को अपना कर। आज मैं बताऊंगी वो रीजंस कि जो आपकी लाइफ में कराची में बैठ कर अगर आप नाम लोगे, मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अल्लाह मशाकिल अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों को बाबरकत बना दूंगा। तो जब अफराद बाबरकत, मकान
چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ آپ کا جھوٹا ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے شیخ عباس قمی کچھ بھی نہیں تھا، نہ وہ بنی ہاشم سے تھے، لیکن یہ کہ وہ اس طرح بابرکت بنے، انہوں نے مفاتیح الجناح بنا دی۔ آج ان سے منسوب اس کتاب کو خدا نے اس قدر بابرکت، انہوں نے اپنی انگلی میں نے کہا پانی میں گھول کر کے اپنے بیٹے کو جس کو جو ہے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا پلا دیا، خدا نے ان کو شفا دے دی۔ یہ پانی آب کوثر نہیں ہے، یہ پانی چاہ علی ابن ابی طالب کا نہیں ہے، یہ پانی زمزم کا نہیں ہے، لیکن یہ پانی علی والے پریکٹیکلی جو علی کے سیرت پر چلنے والے ریئل بلیور آف امام حسین کے ایسے غلام کا مس کیا گیا پانی ہے جسے حسین نے راشد بنایا، اور جو راشد بنے اس سے جڑے مٹے ہر چیز کو خدا کیا بنا دیتا ہے، بابرکت بنا دیتا ہے۔ اور ہم نے مثال دی وہاں ذا کتاب انزلناہ مبارک، مبارک چیز۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا جب آپ بابرکت، آپ کا مکان بابرکت، آپ سے جڑے ہر چیز بابرکت، تو قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 97 میں فرمایا آپ کا وقت بھی خدا بابرکت بنا دے گا۔ کیسے آپ کا وقت بابرکت بنا دے گا؟ ایسے کہ آپ کی ایج ہوگی 18 سال، لیکن اس 18 سال میں 18,000 سے زیادہ سال کے بابرکت کا وہ بن جانا۔ ایسے نہیں کہ 24 گھنٹہ 40 گھنٹہ ہو جائے، ہمارے یہاں مطلب اسے کہا جاتا ہے نا، جناب سیدہ کو آپ دیکھیں اونلی 18 ایئرز اس دنیا میں رہی، لیکن وہ وقت خدا نے بابرکت بنا دیا، اس 18 دن کو ایسے بابرکت بنا دیا 18 سال کو کہ حسن کی تربیت اسی 18 سال میں، چلا ہدایت اسی 18 سال میں، یونیورسٹی کے بانی باقر العلوم اسی 18 سال میں، صداقت کا مرکز ثابت اسی 18 سال میں، نقابت کی مرکز نقی اسی 18 سال میں، ہدایت کا مرکز مہدی بھی اسی 18 سال میں، حلال مشاکل علی ابن ابی طالب ہر مشکل کچا بھی اسی 18 سال میں۔ یعنی وقت بہت کم ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ اس قدر زیادہ ہے۔ شہید محسن حجیجی، شہید محسن حجیجی کتنے سال کا تھا؟ بہت زیادہ 26 ایئر کا، لیکن اس قدر وقت بابرکت اس نے کر دیا، اس طرح وقت بابرکت کہ میں جب شہر اصفہان میں خدا نے مجھے موقع دیا، نجف آباد میں ان کی قبر پر میں لیکچر دینے کے لیے گئی تھی ایرانی اسٹوڈنٹس کو، یونیورسٹی کے جوانوں کو، تو وہاں میں نے جسٹ کسی سے پوچھا، ایسے ہی میں نے پوچھا مجھے یہ بتائیے ان کی شہادت کے بعد کتنے لوگ یہاں پر کتنے لوگوں کو جاب ملی؟ 120 لوگوں کو جاب، جس کا گلا کاٹا گیا، لیکن آج اسی کے مقبرے پہ 120 لوگوں کو جاب ملی ہے، گھروں میں روزی جا رہی ہے۔ اس نے اپنی عمر کو بابرکت بنا دیا، کیا بابرکت بنا دیا یہ۔ اس کے بعد ہم نے نسل میں برکت کی بات کی، جب آپ برکت، آپ کا مکان آپ سے جڑے، آپ کی اولاد اور آپ کا وقت اس طرح بابرکت ہو، خدا آپ کی نسل کو بھی بابرکت بنا دیتا ہے۔ کل ہم نے بتایا غسیل الملائکہ حنظلہ، ایک رات کا دلہا تھا، رات کو شادی ہوئی، صبح جنگ احد، دلہن نے کہا آپ چلے جاؤ، رسول خدا آئے اور ان کو غسل دینے نہیں دیا، رسول نے کہا جمعے کا بھی غسل، ایون کہا جاتا ہے شادی کا بھی غسل، شہادت کا بھی غسل، سب ان کو کسی انسان کو کرنے کی اجازت نہ دی گئی، کہا ملائکہ یہ غسل دے گا، اس لیے ان کا لقب کیا ہے؟ غسیل الملائکہ، یعنی وہ ہستی جسے ملائکہ نے غسل دی۔ اب پرسہ دینے تسلی کے لیے رسول خدا دلہن کے پاس آئے تو رسول نے کہا میں تمہارے لیے ایک دعا مانگ سکتا ہوں کہ خدا تمہاری نسل کو بابرکت بنا دے۔ ایک بیٹا عبداللہ دیا، عبداللہ کو خدا نے 8 بیٹے دیے، اور وہ 8 بیٹے وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے قیام کا انقلاب، شہادت کے بعد مدینہ میں اگر انقلاب آیا، کس نے لایا؟ غسیل الملائکہ حنظلہ کے پوتوں نے انقلاب لایا۔ اسے کہتے ہیں نسل میں برکت، وقت یہ ایک رات، دیکھیں نا وقت بہت کم ہے، بظاہر شارٹ ہے، لیکن اس قدر بابرکت، اس کا آؤٹ پٹ آپ دیکھ لیجئے کہ خون حسین کا انقلاب
کی رزق میں، ان کی صحت میں، ان کی خوشیوں میں سب سے بڑھ کر خدایا ان کی لائف کے سکون میں تو انہیں برکت عطا فرما دے۔ اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے انہیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں وہ ٹپس بتا دیں، ہمیں وہ سکلز بتا دیں، ہمیں وہ مہارت بتا دیں۔ یا علی مرتضیٰ، ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتا ہم کیا کریں کہ جس سے ہم راشد بنیں، جسے ہم ایسے راشد بنیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا بابرکت، ہمارا کسی سے ملنا بابرکت، ہمارا رونا بابرکت، ہمارا ہنسنا بابرکت، ہماری فیملی ایک بابرکت فیملی بن جائے۔ ہم ایسا کیا کریں؟ پہلے میں رسول سے جواب دوں، اس کے بعد چلتے ہیں اللہ علیہ مشاکر علی ابن ابی طالب کے در پر بابا سے بلند صلوات دیں۔ پیارے حبیب، پیارے رسول رحمت للعالمین، جن کی آمد کا وقت قریب قریب ہوتا چل رہا ہے اور امام زمانہ جشن منانے والے ہیں، وہ رسول خدا فرماتے اہل جنت، دنیا کو جنت بنانے والے، دارالسکون، جو اپنے گھر کو، اولڈ ہوم کو دارالسکون نہیں، جو اپنے گھر کو دارالسکون بنا۔ خدایا ان ماؤں کے بچوں کو بڑھاپے میں والدین کے لیے گھروں کو دارالسکون بنانے والے خدایا ان ماؤں کو وہ وقت نہ دکھائے، بچوں کی وجہ سے کسی ماں کے آنکھوں میں آنسو جاری نہ فرمائے، وہ سکون چاہیے نا آپ کو۔ تو رسول خدا فرمائے ان لأہل الجنہ، جن کا گھر جنت ہے، جن کا گھر برکت کا محور اور مرکز ہے، جن کا گھر کیا کہتے ہیں آپ لوگ یہاں پڑھائی دونوں کیا کہتے ہیں مجھے نام بھی نہیں آتا، کہ وہ جگہ جہاں سے برکتیں جو ہے ساری دنیا میں بانٹ دی جاتی ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، وہ مرکز اگر آپ اپنے گھر کو بنانا چاہو گے، رسول خدا رحمت للعالمین، عشق ہے مجھے محمد سے جب یہ باتیں رسول خدا فرماتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ان لأہل الجنہ اربع علامات ہے، اہل برکت، ٹھیک ہے، اہل جنت کی 4 نشانی ہیں۔ یہ نشانی مریض، یہ نشانی امیر، یہ نشانی بھاوج، یہ نشانی سمدن، یہ نشانی سانس، یہ نشانی جس کسی کے اندر آ جائے، رسول فرمائے میری رحمت سے خدا تمہیں تمہارے در کو بابرکت بنا دے۔ 4 چیزیں۔ سب سے پہلے رسول خدا نے فرمایا وجہ منبسط، اللہ اتنا پیارا ہے خدا کی قسم سے، وجہ منبسط، مسکراہٹ کے ساتھ متبسم چہرہ۔ جس گھر میں کھلا ہوا نہ ہو، جس گھر میں ڈسنے والے نہ ہو، جس گھر میں اینی ٹائم ایسے لگتا ہے خدایا پروردگارا ساری دنیا کی کشتیاں انہیں کے گھر پر درد ہو گئی ہے، کسی کو کسی کا احساس نہیں، کسی کو کسی کا درد نظر نہیں آتا، کوئی رو رہا ہے پوچھنے والا نہیں، کوئی پڑی ہوئی اتنے دنوں سے بیمار، کوئی پرسان حال نہیں، فیلنگز انسان کی مر جاتی ہے، احساس انسان کا مر جاتا ہے، کسی کو کسی کے پرواہ نہیں۔ ڈائننگ ٹیبل پہ دیکھنے کو 8 کرسیاں لگی ہوئی، لیکن کبھی 8 جنے لوگ مل کر بیٹھ کر ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کس وقت کون گھر میں آ رہے ہیں، کس وقت کون گھر سے جا رہے ہیں؟ کتنے دن ہو گئے میری بیٹیوں نے بابا کی شکل نہیں دیکھی، کتنے دن ہو گئے میں نے ماں کی شکل نہیں دیکھی، ایک ہی گھر کے 4 دیواری میں رہتے ہوئے بے رخیاں، ایک دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہونا، ایک دوسرے کو کاٹ کھا جانا۔ تو رسول خدا فرماتے بابرکات، تمہارے گھر کو جنت میں بنا دوں، بس تم پلیز تھوڑا سا اپنے اندر جو ہے نا، رسول خدا فرماتے پیشن پیدا کرو۔ اس دن امام حسن کی شہادت کے دن میں نے کمپلیٹ اس پہ بات کی تھی، پیشن، حوصلہ، ہمت، رائے کا پہاڑ مت بنایا کرے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب آپ جو ہے یوں دیکھتے ہو گھر میں
اپنی جگہ نہیں ہے، اس نے کھانا جلا دیا ہے، اس میں نمک زیادہ ہو گیا ہے، وہاں جوتے پڑے ہوئے ہیں، ایک جوتا یہاں ہے ایک جوتا وہاں ہے، تکیہ تم نے سیدھے کیوں نہیں کی؟ یا اللہ ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیڈٹ کالج میں آئی ہوں یا اپنے گھر میں آئی ہوں۔ ہر چیز پہ روک ٹوک روک ٹوک روک ٹوک روک ٹوک، جس گھر کے اندر اپریشیٹ نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پازیٹیوٹی جس گھر کے اندر نہیں، ہر وقت آپ کو لگتا ہے ایک ہٹلر آپ کے سر پر سوار ہے، ایک فرعون آپ کے سر پر سوار ہے۔ پیار، محبت، ہمدردی، خوشی، مسکراہٹ، تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر پیشن پیدا کرے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی اگر اس سے ہو جاتی ہے، چشم پوشی تھوڑی دیر کے لیے اگنور کر کے آپ دیکھ لیجیے گا رب آپ کو کتنے عزت، خدا آپ کو راشد، خدا آپ کے گھر میں سکون، اللہ ان راستوں سے پھر خوشیوں کو نازل کرنا شروع کرے گا۔ آپ کہیں گے کاش میں 10 سال پہلے ایسا چہرہ اپنا لیتی، کاش 10 سال پہلے میری پرسنالٹی ایسی ہوتی۔ علی مولائے کائنات اللہ اکبر فرماتے زخموں سے چور چور ہو کر تھک ہار کر میں گھر آتا، بس فاطمہ کی نورانی متبسم مسکراہٹ سے مالا مال چہرے کو دیکھ کر خدا کی قسم زخموں کا درد کھلا بیٹھتا۔ وہ آپ آ گئے، کہاں تھے، کہاں چکر لگا رہے تھے، کس کے ساتھ لگے ہوئے تھے؟ آپ کو تو دوست مل جائے ہم یادیں نہیں آتے۔ بھائی بیوی نامی ایک چیز بھی یہاں ہے بھی نہیں پڑی ہوئی، ایسے بولتے ہوئے حیران رہ جاتی ہے، بیوی نامی چیز یہاں پڑی ہوئی، آپ کو کیوں اپنے آپ کو گرا رہی ہے اس طرح؟ نامی چیز پڑی ہوئی، بھائی آپ ماشاء اللہ بھول ہو، ایسے نامی نہیں ہوتے حسینی کبھی بھی نامی۔ میں نے کہا نا راشد جو اسٹریس کو باہر کر دے، جو اس طرح ہم جو اس طرح خوشیوں کو ویلکم کرے کہ اگلا بندہ کہے کہ آئندہ سے میں اس کو اتنی خوشیاں دے دوں، اتنی خوشیاں دے دوں کہ مجھے ویلکم کے علاوہ کبھی لائف میں کچھ سننے کو نہ ملے، اور میں کہوں یا اللہ میری زندگی اتنی لمبی کر، اتنی لمبی مجھے زندگی عطا فرما، میں اس کی محبت سے فیضیاب ہوتا رہوں اور اس کی محبت میں میں عشق بانٹتا رہوں۔ وہ محبت جو علی نے کہا جلوس المرء عند بلالہ احب الی اللہ من اعتکافی فی مسجدی، اس محبت، اس معرفت، اس پہچان کے ساتھ آپ کا شوہر اونلی ون ایک بندے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ جائے، علی نے کہا مسجد مدینہ میں اعتکاف سے زیادہ رب اس کو ثواب دیتا ہے۔ ہمارا پرابلم نہیں ہے، ہم بیچارے کبھی ایک ساتھ ہم سے برداشت نہیں ہوگا، یہ دونوں ساتھ نظر میں کیا پھر کون نظر آئے؟ پھر کس کے ساتھ آپ دیکھنا چاہتے ہو اپنے بیٹے کو؟ پھر میں اپنی ساس کو سسر کے ساتھ نہیں تو میں کس کے ساتھ دیکھنا چاہوں؟ میری انٹیمیٹی بیچاری اس ایج میں کیا میٹنگ کریں گے بتائیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنی سوچ کو، میں نے کہا نا کلچرل اسلام کی اسیری سے نکل آئے، یہ ڈراموں کے اسلام سے نکل آئے، ریئل اسلام کو آپ اپنا لیں۔ ماں کو ماں کا درجہ، بیوی کو بیوی کا درجہ، بیٹی کو بیٹی کا درجہ۔ یا اللہ بیٹی، ہو اس بیٹی، آپ کو پتہ ہے بیٹی کون ہے؟ کہتے بابا جب گھر کے اندر آ جائے، یا اللہ رسول خدا فرماتے، مولا کائنات فرماتے سب سے پہلے اپنی وائف کو مسکرا کر ایک دفعہ دیکھیں، پھر اپنی بیٹی کو جسٹ بیٹی کو ایک نگاہ بعد مسکرا کر دیکھیں۔ خدا مولا کائنات فرماتے میری ضمانت سے میں اعلان کرتا ہوں، خدا اس باپ کو حضرت اسماعیل کے سگے بیٹے کو قید خانے سے نجات دینے کا ثواب عطا کرتا ہے، ثواب عطا کرتا ہے۔ اے میرے اللہ بیٹیوں ہاتھ اٹھائیے گا، تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہے، خدا ان بیٹیوں کے باپ کو عمر عزت عطا فرما دے گا، جن کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے سکینہ کے بابا کے ساتھ محشور فرما دے گا۔ خدا ہمارے بچیوں کے نصیب میں آنے والے نسلوں کے لیے ایسا باپ جو آئے دن اپنی اولاد اور اپنی زوجہ کو خوشیاں بانٹ کر نسل اسماعیل کو نجات دینے کا ثواب کمانے والا ہو، ایسا مالک، ایسا سردار، ایسا شوہر ان سب کو عطا فرما دے اللہ۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔ سنیے گا وجہ منبسط، ہنستا ہوا چہرہ گھر میں نظر آئے، کوئی ڈستا ہوا چہرہ گھر میں نظر نہ آئے، مسکراہٹ متبسم، خدا بابرکت بنا دے گا۔ دوسرا
यहाँ, बैठ जाओ यहाँ, बैठो यहाँ, और पता नहीं मुझे अल्फाज नहीं आता, तशरीफ रखिए यहाँ, बैठिए यहाँ, एक ही चीज़ है लेकिन उसी के लिए आप 10 लहजा अपना सकते हैं। रसूल फरमाते तुम्हें अगर बाबरकत बनना है, इंसान लतीफ, अपने घर को अदब का मरकज बनाओ, अपने घर को अदब खाना बना लो। आइए बैठिए, माशाल्लाह उर्दू स्पीकिंग तो वैसे भी इस कदर खूबसूरत उर्दू में बात करते हैं, तो ज़रा उसको मिठास थोड़ी सी उसके अंदर उसको गुलाब जामुन का टेस्ट भी दे दे। आप खुद गुलाब जामुन की तरह मीठी मुस्कुराहट के साथ आपके लबों लहजे में भाभी जो है खुशी के साथ, समधन के साथ, सास के साथ, बहू के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ आप जब ये लहजा अपनाएंगे, खुदा कहते रिश्ते को बाबरकत, बच्चों को बाबरकत, घर को बाबरकत, लाइफ को में यदुल्लाह दस्ते यदुल्लाही से बाबरकत बना प्यारी से। और ठहर मौला ने फरमाया क़ल्बुन रहीम, हमसे देखा नहीं जाता, कोई कुत्ता भी मरा हुआ ना हमसे देखा नहीं जाता, लेकिन दिल में तो दुआ करते काश ये औरत मर जाए। मतलब ऐसे भी होते हैं, समझ नहीं आते कितने अटैचियाँ भर भर के चेहरे के लोगों के कि मुँह पे राम बगल में छुपा, वहाँ जाओ तो एक और चेहरा, वहाँ जाओ तो एक और चेहरा, सेकंड जगह जाओ तो एक और चेहरा। आपको समझ नहीं आते किस पल ये बंदा चाहता क्या है आपसे, माइंड सेट आपको समझ नहीं आती। तो रसूल खुदा फरमाते क़ल्बुन रहीम, सबसे पहले अपने घर वालों के लिए रहम, बहू पे, सास पे, पोती पे, पोते पे, बेटे पे, बच्चों पे, नस्लों पे। मैंने कहा ना जैसे आपको दामाद मिलता है हूर जैसा, शहजादा जैसा, जन्नत का तोहफा, फातिमा की दुआ से हमें ऐसा शहजादा दुल्हा इतना प्यारा हमें दामाद मिला है। हमारी बेटी को आउटिंग पे, हमारी बेटी को आउट ऑफ कंट्री, हमारी बेटी को टर्की, हमारी बेटी को एवरी ईयर करबला, उसी में से 50% भी नहीं, 25% भी नहीं, चल मैं यूँ कहूँगी 10% भी आपका बेटा आपके बहू के साथ करेगा ना जादू नजर आता है। इसने अपने मुट्ठी में बंद करके रखा हुआ है। इंसाफ नहीं है ना ये चीज़। क़ल्बुन रहीम, जैसे आप अपनी बेटी के लिए खुशी चाहती है वैसे आप अपने बहू के लिए, जैसे आप अपनी माँ के लिए सेहत चाहती है वैसे आप अपने सास के लिए, जैसे आप अपनी माँ के लिए इज्जत और आबरू चाहती है ना, आपकी भाभी ऐसी खिदमत करे, आप अपनी सास के लिए यही सोच अपना ले, रब आपको, आपके ससुराल को, आपके अहलोस को बाबरकत बना देगा। क़ल्बुन रहीम, जिसका दिल रहम का मरकज बने, अल्लाहु अकबर, जिस घर में अताई का खजाना नजर आए, बहू सास को गिफ्ट कर रही है, सास बहू को गिफ्ट कर रही, पता नहीं है तुम्हें ख्वाब देख रही हो ये क्या है, या रसूल खुदा तो यही बयान फरमा रही है। तो अती, जिस घर में सारे देने वाले हाथ हो, लेने वाले, छीनने वाले हाथ, खुदा उस घर को जन्नत का टुकड़ा और रसूल खुदा फरमाते पूरी फैमिली मेंबर को एक साथ जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाएगा। नारे हैदरी, हैदरी, मोहम्मद व आले मोहम्मद की अज़मतों पे बुलंदर सलावत। की तरफ रसूल खुदा ने इशारा किया। टोटली मैं अगर बताऊँ, घर को बाबरकत बनाना है ना, 4 चीज़ों को आप बाबरकत बनाने। 4 पार्ट ऑफ बॉडी। सबसे पहले फेस है ना, मुस्कुराता हुआ चेहरा, मीठी ज़बान, रहम से भरा दिल, देने वाले कोई ताबीज़ नहीं। सिंध के एंटेरियल पता नहीं कहाँ किन इलाकों में बसों में बैठ कर छुप छुप के हम चले जाते हैं, वहाँ से लाने के लिए, मेरे पास किसी ने 4 लाया, मैं आपको बता दूँ, इसलिए कि आपकी नौटें खड़ी हो जाएगी। किसी पे ट्रस्ट मत करे सिवाय कश्ती नजात हुसैन पर। 4 के लिए 10,000 हमने दिए, 40,000 के हम लेकर आए। हाँ प्लीज़ इसे चेक कीजिएगा, इसको ज़रा देख लीजिएगा। यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, फ़ौरन आप कहिए नहीं ऐसी बात नहीं, यहाँ की मैं बात नहीं कर रही हूँ। 4 तावीज़ मुझे उन्होंने दिखाया, 40,000 पर तावीज़ 10,000 की वो लेकर आई। मैंने खोल के देखा, एक में सूरह रहमान था, एक में
تھا, ایک میں ٹوٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. میں نے کہا ترکیب کیا بتا, کہہ رہے تھے کہ ایک انہوں نے کہا ہے دروازے کے دہلیز پر اس کو دفن کر دو, سمجھے آپ, ایک جو ہے راستے میں اس کو دفنا دو کہ لوگ اس کے اوپر سے گزرے, ایک جو ہے آپ نے جلانا ہے, ایک آپ نے روشنی میں ریاض اللہ پھینکنا ہے. یہ خدا کا واسطہ, اپنے ڈیٹا کھول کے کبھی کسی کو نہ بیچیے, اپنی پرسنل میٹر کو سوائے اللہ فاطمہ اور اہل بیت کے کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے. رسول فرمایا یہ چار تعویذ اپنا لو, آخری پیکج میں تمہیں دے رہا ہوں, میں رسول رحمت للعالمین اپنے رحمت کی چھاؤں میں تمہارے گھر کو بابرکت بنا دے گا, بابرکت بنا دے گا. سو آج ٹائم نہیں ہوا لیکن میں نام آپ کو بتاتی چلوں وہ ریزنس قرآن اور روایات کی روشنی میں جن سے آپ کے مال میں بھی, رزق میں بھی, صحت میں بھی برکت آ سکتی ہے. سب سے پہلے تقویٰ. وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں اللہ فرمائے کچھ بھی تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں, میری جان ایک کام کرو, اللہ سے ڈرو, بس دیٹس اٹ. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈر کر خدمت, اللہ سے ڈر کر حامی, اللہ سے ڈر کر جھاڑو, اللہ کی محبت میں پیار, اللہ کی محبت میں دیکھ بھال کرو, خدا تمہیں بابرکت بنا دے گا. اور رب کہتے ہیں من السماء والارض, میں زمین اور آسمان سے برکات کو نازل کروں گا. تقویٰ. سیکنڈ جو ہے کیا ہے, جسٹس, عدالت. اس پہ مجھے کچھ کہنا ہے, کل میں ضرور کہوں گی. بالعدل تتضاعف البرکات. رسول خدا فرمائے جس گھر میں جسٹس ہو, جس گھر میں عدالت ہو, جس گھر میں انصاف کا برتاؤ کیا جاتا ہو, جس گھر میں برابر رشتوں کے درمیان بیلنس آ جائے, خدا 10 گنا زیادہ برکتیں نازل فرماتا ہے. یہ رسول خدا کی حدیث ہے. اور تھرڈ ہمبلنس, خوش اخلاقی, مدارا, جس گھر کے اندر ان الرفق الزیادہ والبرکہ, مولا کائنات علی نے کہا جس گھر میں کھل کر احساس کو شیئر کیا جائے, فیلنگس کو شیئر کیا جائے, خدا جو ہے اس گھر کو بابرکت بنا جاتا ہے. اور نمبر 4 قناعت. القناعت کنز اللہ یفنی نہج البلاغہ. ہمیں مولا علی نے فرمایا قناعت وہ خزانہ ہے جس کے اندر کمی کبھی بھی نہیں آتی. یاد رکھیے گا, میں قناعت کی بات کروں, میں کنجوسی کی بات نہیں کروں. یہاں پر وہ مسٹیک ہو جاتی. قناعت اور کنجوسی میں بہت فرق ہے. اور نمبر 5 اطاعت اور خوشنودی خدا. جھاڑو دے رہی, جھاڑو ایک جگہ کو جھاڑو دی جا رہی ہے, کب تک یہ زمین ٹوٹ جائے گی, پٹ جائے گی, کب, جب تک کہ وہ دروازہ کھولے اور دیکھے نہیں. کیا کر رہے ہیں آپ, کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ مطلب بولے کائنات میری ویکنس کو سمجھتی تھی. کبھی بولا ہے کائنات نے فرمایا بھائی اوپر والا ریکارڈ کر رہے ہیں, وہ یہاں پر لکھ رہے تم نے آج کتنی بار جادو لگ رہا ہے, وہ تمہیں اجر دے رہے, وہ نہیں مانتے. بھائی ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو دیکھ کر بھی کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا, تو ان کے لیے کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو؟ جو اینی ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو اینی ٹائم آپ جتنے دھنوا ہوگا وہ آپ کو کھینچ کر اپنے قریب لا رہے, اس رب کی خوشی کے لیے آپ کرو, رب آپ کو, آپ کی اولاد کو, آپ کے گھر کو بابرکت بنا دے گا. اور اس کے بعد کیا, جس گھر میں صدقات زیادہ نکلے, یا تمہیں البرکہ فی المال من اتی الزکات واوصل المؤمنین. جناب کمیٹی کو دعائے کمیٹ سکھانے سے پہلے مولا علی نے کہا ایک کمیٹ دو کام کرو, خدا تمہارے رزق میں, خدا تمہاری اولاد میں, خدا تمہارے صحت میں برکت عطا کرے گا. دو کام کرو, ایک تو تم زکات میں صدقات کو زیادہ نکالو, تم اپنے دل کا اور گھر کا دروازہ رشتہ داروں پر کھول کے رکھو, خدا تمہیں بابرکت بنا دے گا. صلوات کہیے محمد. بس یہ دعا آج لے کر جائیے گا. کل انشاءاللہ ہم حضرت شعیب کی دعا آپ کو بتا دیں گے, جس کے بعد ایگزامس میں بھی آپ کو پتہ نہیں کون کچہری میں بھی آپ کو فتح. آپ کی لائف میں کچھ بھی پرابلم ہو بنا, اس دعا کے بدولت خدا آپ کو فاتح بنا دے گا.
وہ کل ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. سلام دیتی ہوں اپنے دلوں کو لے چلیے سرزمین کربلا کی طرف. انشاءاللہ کوئی بھی آج یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائے گا. جو مانگنا ہے جو لینا ہے لے لیجیے گا. اور ہم نے پہلے آپ کو بتایا الصمد, اللہ الصمد نہیں ہے. بہت سارے ان سے پوچھ گئے الصمد ہے, ٹھیک ہے, اللہ الصمد نہیں ہے. 1000 ٹائمز امام زین العابدین نے فرمایا الصمد پڑھیے, رب آپ کی مشکلات کو آسان فرما دے گا. اور سیکنڈ میں نے بتایا تھا المجیب ہوں, یہ بتایا تھا 66 ٹائم. انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجیے گا. اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو سورہ حدید کی آیت نمبر 28 اور 29 کو آپ ایک بلیک پیپر پر انشاءاللہ لکھ لیجیے گا. خدا بند دروازوں کو آپ پہ کھول دے گا اور اسپیشلی کاروبار اگر ہے اس میں نازوان برکت رب جو ہے عطا کرے گا. سورہ حدید آیت نمبر 28 اور 29 انشاءاللہ. سلام ملتے ہیں